بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ میں بیان کرتے ہیں، کوئی عالم تھے نجف میں، وہ بہت پریشان ہوئے کسی معاملے پر، بہت زیادہ گڑ گڑائے، اللہ سے کہا خدایا مجھے کوئی حل بتا دے، کوئی حل بتا۔ اب وہ اپنے دماغ سے انہوں نے بہت زیادہ جو کچھ کر سکتے تھے کر لیا عبادتوں میں، اور وہ حل نصیب نہیں ہوا۔ تو وہ اپنے گھر کے صحن میں آ کر پریشان ہو کر آسمان کی طرف دیکھ لیں حل کیا ہے، حل کیا ہے؟ تو اوپر سے آواز یہی کہ حل یہ ہے کہ حل نہیں ڈھونڈنا ہے۔ کیا مطلب حل نہیں ڈھونڈنا ہے؟ ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کچھ کرنا ہے، نہیں، خدا پہ توکل کرنا ہے۔ یہ جو اپنے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنا ہے کہ میں کر لوں گا، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس معاملے میں جو سب سے بڑی چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں میں سے کام نہیں چلنے والا، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ تو جیسے ہی کوئی انسان یہ کہے کہ بھائی میں 30 سال سے روزہ رکھ رہا ہوں، میں وہ امپرومنٹ فیل نہیں کر رہا اپنے اندر، تو وہ جو امپرومنٹ فیل نہیں کر رہا، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، میں نہیں کروں گا۔ ایکچولی مجھے اللہ کا بندہ بننا ہے، خدا نے میری طرف یہ رحمت نازل کرنی ہے کسی طرح سے۔ تو اب یہ ایک پیراڈاکس ہے کہ میں نے کرنا ہے اور کرنا اصل میں اس نے ہے۔ تو جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے اللہ کے سامنے تسلیم ہونا ہے، نہ کہ اپنی تدبیر کرنی ہے۔ ہاں، میں نے تسلیم ہونا ہے خدا کے سامنے۔ یہ جو جملہ ہے یہ کی پوائنٹ ہے میرے خیال میں۔ اس کو میں 2-4 منٹ میں اور تھوڑا سا آپ لوگ کہتے ہیں الیبوریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، تسلیم کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں 2 رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں، 4 رکعت نماز ظہر کی، 4 رکعت نماز عصر کی، واجبات میں نے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا صرف واجبات پڑھنا تسلیم ہے؟ نہیں۔ ابھی واجبات میں کتنی دیر لگے گی؟ مثلا 20-25 منٹ لگ جائیں گے، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ چلیں میں اس کے اوپر مستحبات بھی ایڈ کر لیتا ہوں۔ تو مثال کے طور پر میں صبح کو اتنی دیر تعقیبات پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور بڑھا دیتا ہوں، تو یہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے ہو گئے۔ اچھا کوئی بہت تیر مار لے گا تو وہ قرآن اتنا زیادہ پڑھے گا، دعائیں اتنی زیادہ پڑھے گا، 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے ہو گئے۔ صحیح ہو گئی بھائی؟ باقی 20 گھنٹے کیا ہے؟ تسلیم یہاں ہے کہ باقی جو 20 گھنٹے تھا وہ میں بندہ خدا تھا یا بندہ نفس تھا۔ اصل مسئلہ یہاں پر ہے۔ حتیٰ مثال کے طور پر میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ یہاں بیٹھ کر ممبر پہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے ایک درس کہنا ہے، یہ جو درس کہہ رہا ہوں یہ تسلیم ہے یا میری مرضی ہے؟ یعنی میں اس کو خدا کی پسند کے مطابق کرنا چاہتا ہوں یا اپنی پسند کے مطابق کرنا چاہتا ہوں؟ تو حتیٰ وہ کام جس کو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ انتہائی دینداری کا کام ہے، اس میں بھی مشکل ہے کہ تسلیم آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ پرابلم یہاں ہے۔ تو مثال کے طور پر میں 10 دینداری کے کام کروں گا لیکن ان میں تسلیم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ کیفیت، یہ مین کی پوائنٹ ہے۔ یہاں سے چیزوں نے ٹرن ہونا ہے ایکچولی۔ اور جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں ظاہر ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ نہیں کروں گا جو نئے دیندار ہوئے۔ آپ لوگوں کی شکلوں کو میں دیکھتے ہوئے سالوں ہو گئے، آپ کو میری شکل دیکھتے ہوئے سالوں ہو گئے، تو ہم لوگ نئے دینداروں کی بات نہ کریں ابھی اس وقت، ان کی بات کریں جو پرانے دیندار ہیں۔ ان میں جو پرابلم ہے، وہ پہلی پرابلم جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ سسٹم کو نہ پہچاننا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود ہوتا چلا جائے گا، جبکہ یہ ہوتا نہیں چلا جائے گا، اس کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی ہوں گی۔ پھر جب ایفرٹس کرنے پہ آتے ہیں تو سمجھتے ہیں میں ایکسس ہوں۔ نہیں، میں ایکسس نہیں ہوں، خدا ایکسس ہے۔ میں نے اس ایکسس کے اوپر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہوتا ہے، اور یہ جو سرنڈر کرنا ہوتا ہے یہ صرف عبادتوں کے دوران نہیں کرنا ہوتا۔ اس خاطر بعض اوقات 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی میری عبادتیں 1 گھنٹے کے لغو کام سے ضائع ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں نے وہ 1 گھنٹہ ایسا گزارا ہے جس کو خدا پسند نہیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، صحیح، میں نہیں کہہ رہا گناہ کر رہا تھا، میں گناہ نہیں کر رہا تھا، لیکن میں اس وقت تسلیم میں نہیں تھا۔ پرابلم یہاں ہے۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اب مجھے یہ کرنا ہوگا کہ میں اپنی زندگی کو، اب یہ جو باقی 14-15 دن ہے، اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کروں کہ میں کس حد تک یہ کر سکتا ہوں کہ میرا ٹائم تسلیم کی حالت میں گزر رہا ہوں، خدا کے حکم کے مطابق گزر رہا ہوں۔ آپ کے تقریباً سارے ماہ مبارک رمضان سے ریلیٹڈ شیڈیول سیٹ ہو چکے ہوں گے۔ تو مثال کے طور پر کیا سیٹ ہو چکا ہوگا؟ یہ بن چکا ہوگا کہ سحر کے وقت میں آپ نے کتنی دعائیں پڑھنی ہیں اور کون کون سی پڑھنی ہیں، یہ بن چکا ہوگا۔ یہ بن چکا ہوگا کہ آپ نے قرآن کریم کتنی دیر پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے۔ پہلے دوسرے دن کی کہانی ہوتی ہے نا، انسان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کب سونا ہے کب جاگنا ہے، تو یہ 14 دن تک آتے آتے اب یہ سب کچھ ہو چکا ہوگا۔ صحیح۔
پھر آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ اس 14 دنوں سے میری ذات کے اوپر اسپریچولی جو فائدہ ہوا ہے وہ کتنا ہوا ہے، ہو چکا۔ اب امپروومنٹ کی بات آئی تھی تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ کو تسلیم ہونا ہے، تسلیم ہونے کے بعد پریکٹیکلی کیا کرنا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ اب آپ باقی 14 دنوں کے اندر سحری میں اگر 5 منٹ دعا پڑھتے تھے تو اب آپ 15 منٹ پڑھیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میں کہوں بھی تو آپ شاید کر بھی نہیں پائیں گے، کیونکہ جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ کر چکے ہوں گے۔ شب قدر کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ تو ابھی ہم جو کچھ ہوگا، جو میں عرض کروں گا وہ یہ تھا کہ آپ جس کوالٹی کے ساتھ کر رہے تھے اس کو امپروو کر لیں۔ ٹائم اس سے زیادہ مت دیں، جو آپ دے چکے ہیں اور جو دے رہے ہیں اتنا ہی دیں گے، لیکن جو کوالٹی تھی اس کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لیں۔ اس میں کیا امپروومنٹ ہو سکتی ہے؟ تو مثال کے طور پر جیسے میں نے عرض کیا، زیادہ تر اعمال یہاں پہ ہو رہے ہوں گے، زیادہ تر اعمال، تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ میں اپنے نفسانی کیفیتوں کے اوپر کیا امپروومنٹ لا سکتا ہوں۔ چھوٹا سا ایک پوائنٹ ہم بہت زیادہ عرض کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے لیے، اور وہ آپ کے سامنے دہرا دیتے ہیں، وہ یہ کہ ہم لوگوں کے اعضاء و جوارح اور خیالات، ٹھیک ہے، اس اسٹوریج سے نکل رہے ہیں جو ہماری اسپریچول لائف میں ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، صحیح ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر میرے اندر میں پازیٹیو سے شروع کرتا ہوں، مثلا میں اپنے اندر احساس کر رہا ہوں کہ میں خدا کی طرف توکل میں بڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو میرا اسٹوریج ہے وہ کوئی اتنا اچھا ہے کہ مجھے خدا کی سمت لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر کوئی بغض، کوئی حسد کا مادہ کم نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو میرا اسٹوریج ہے وہ کوئی ایسا ہے کہ مجھے نہ آگے بڑھنے دے رہا ہے نہ پیچھے بھیگ رہا ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہیں، کوئی ایک مصیبت ایسی لگی ہوئی ہے جو مسلسل مجھے پیچھے گھسیٹ رہی ہے، اس کا مطلب ہے میرے اسٹوریج کے اندر کوئی ایسا گاربیج پھنسا ہوا ہے جو مسلسل پیچھے گھسیٹے جا رہا ہے، صحیح۔ تو یہ جو ہماری نفسانی کیفیت ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر، 14 دن کے بعد امپرومنٹ آئی نہیں آئی تو اتنی نہیں آئی جتنا میں چاہتا تھا، یہ سب ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ میرے اندر کوئی پرابلم کہیں پہ چھپی ہوئی ہے۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے اس اندر کے اوپر تھوڑا سا ریفلیکشن اور بڑھا دیں۔ اس کو کیسے صحیح کرنا ہے؟ تو ہمارے پاس جو بہت مشہور راستہ ہے، سب کو پتا ہے، اہل بیت کا مسلسل اصرار ہوتا ہے، وہ یہ کہ جیسی ماہ رجب آتا ہے، ایسی ماہ شعبان آتا ہے، ان کا اصرار ہوتا ہے کہ استغفار بڑھا دو۔ کیوں استغفار بڑھاؤ؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان تک آتے اگر انٹرنل گاربیج زیادہ رہا، یہ ماہ رمضان میں ڈیولپ نہیں کر پائیں گے۔ اس خاطر وہ کہتے ہیں استغفار پیچھے سے بڑھانا شروع کر دو۔ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ابھی شب قدر تک کچھ دن باقی ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے کہ استغفار کو وہ آپ لوگ جو کہتے ہیں اسمارٹلی بڑھایا جائے۔ اور وہ کیسے؟ ٹائم نہیں بڑھائیں گے، ٹائم نہیں بڑھائیں گے۔ اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کریں تو 70 مرتبہ ہی کریں، لیکن اسمارٹلی کریں۔ وہ کیسے؟ یہ سوچیں کن گناہوں کے اوپر، کن نقص کے اوپر ہمارا دماغ نہیں جا رہا ہوگا، اس پہ استغفار کریں۔ مثلا میں استغفار کرتا ہوں خدا کے سامنے، خدا میں 10 استغفار کر رہا ہوں اپنی آنکھوں پر، 10 استغفار اپنی زبان کی، 10 استغفار فنا۔ اچھا، اس استغفار کے اندر ہمسایوں کے حقوق پر گناہ شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ شاید نہیں ہو رہے ہوں گے، انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ اب مجھے اپنے استغفار میں یہ بھی سوچنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں شاید ہمسایوں کے حقوق نہیں دیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے استغفار کی تعداد نہ بڑھائیں، ٹائم بھی نہیں بڑھائیں، تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی یوز کر لیں اسے۔ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، بالکل پڑھ رہے ہیں، جتنا ٹائم دیتے تھے اتنا ہی دیتے رہیں، کیونکہ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ اب 14 دن کے بعد آپ نہیں ٹائم بڑھا پائیں گے۔ اسمارٹلی استعمال کریں اس ٹائم کو۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم میں سے قوانین نکالیں جو آپ کی زندگی پہ حکومت کر رہے ہیں، ان قوانین کے اوپر اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کریں۔ اگر خدا نے متعالی فرماتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم علی صلاتہم یحافظون، مثلا آیہ کریمہ آئی ہو، اب میں بالکل کوئی غلطی کا چانس نہیں دینا چاہوں گا، اعلیٰ تھا یا فی تھا چھوڑ دیجئے، خدا نے متعالی اگر وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اس پہ غور کر لوں یہ نماز کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو قرآن کریم پہ جو آپ ٹائم دے رہے تھے وہ دیں، وہی ٹائم دیں، لیکن تھوڑا سا سوچتے سمجھتے ہوئے۔ اگر کسی قوم کے بارے میں پڑھ رہا ہوں کہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا، تو وہ برائی کے کسی ایک لیول پہ پہنچ گئے تھے جہاں عذاب آنا ہی تھا، مثلا اس سے نیچے کے لیول پہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ اس سے نچلے لیول پہ یہ ہوا ہوگا کہ وہ اپنی اس برائی کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوں گے اور وہ بڑھتی جا رہی ہوگی، صحیح، اور وہ ایزیوم کر رہے ہوں گے کہ عذاب نہیں آئے گا،
صحیح ہے، یہاں پہ کوئی پوائنٹ میرے لیے بھی ہوگا، اس طرح ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ موضوع عرض کروں جس کے اوپر مجھے آرائز پیش کرنا ہے انشاءاللہ اگلے چند دنوں کے لیے، لیکن یہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اسکیٹرڈ رہتا ہے معاملہ، چونکہ شبیں آتی ہیں، اس میں شب قدر ہوتی ہے، ظاہر ہے شب شہادتیں آئیں گی، تو وہ موضوع کے اوپر جو کنسنٹریشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی۔ یہ دوسرے 15 دن جو ماہ مبارک رمضان کے ہوتے ہیں اس میں یہ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا آپ اپنے موضوع پہ بھی چلتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو موضوع سے ہٹ کے بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس خاطر میں کہ آسان راستہ یہ دیکھتا ہوں کہ کسی سورہ کا انتخاب کر لوں۔ ایسے بھی ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن کریم کی بہار ہے، تو میں قرآن کریم کو اس کے اوپر بالکل فوکس کرنے کے لیے کرتا ہوں، تو میں نے سورہ حشر کا انتخاب کیا۔ سورہ حشر کا عرض کروں گا اس کے اوپر چند جملات آپ کی خدمت میں، اور یہ کیوں سورہ حشر کا انتخاب کیا اس کا بیک گراؤنڈ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ حشر ابتدا میں سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ جو سورہ ہیں جن کے شروع میں یا سبح یا یسبح یا سبح یہ 3 الفاظ استعمال ہوئے ہوں، سبح یا یسبح یا سبح، یہ 6 سورہ ہیں ہمارے پاس، ان کو مسبحات کہتے ہیں، سورہ مسبحات۔ یہ جو مسبحات ہیں ان کے بارے میں اور ان کی اس کمبینیشن کے اندر بہت سارے راز بیان کیے جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ جو 6 سورہ ہیں، ان سورہ کو اگر کوئی مثال کے طور پر رات کو سونے سے پہلے پڑھے تو ایک چیز جس کے بارے میں کافی لوگوں کا اصرار ہے وہ یہ کہ یہ شخص آپ کہتے ہیں انورٹڈ کاماس کے اندر، یہ شخص اولیاء الہی میں شامل ہو جائے گا۔ نہیں معلوم اس میں کیا راز ہے۔ وہ 6 سورہ کون کون سی ہیں؟ میرا غلطی کا اس وقت کوئی موڈ نہیں ہے، تو میں لکھ کے دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، تو میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ اس میں روایت میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خود نبی خدا رات کو استراحت سے پہلے یہ 6 سورہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اور اس 6 سورہ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی سورہ حدید، دوسری سورہ حشر، تیسری سورہ صاف، چوتھی سورہ جمعہ، اور 5ویں تغابن، اور 6ٹھی سورہ اعلیٰ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ریکارڈ چونکہ ہو گیا ہے، ویسے بھی آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہیں نہ کہیں، لیکن بہرحال پہلی سورہ حدید ہے۔ اچھا، میں ترتیب کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ اس ترتیب میں ایک عجیب پوائنٹ ہے۔ پہلی حدید ہے، دوسری حشر ہے، ان میں، اور تیسری سورہ صف، اور چوتھی جمعہ۔ یہاں شروع ہوتا ہے ماضی کے صیغے سے، یعنی چند سورہ ایسی ہیں جس میں سبحہ آیا ہے، تسبیح کرتے ہیں، تسبیح کی، پھر بعد میں یسبح آیا، تسبیح کرتے ہیں یا کرتے رہیں گے، اور آخر میں امر آیا ہے، یعنی سورہ اعلیٰ تک جب بات پہنچی تو سبح اسم ربک الاعلیٰ، تم اللہ کی تسبیح کرو۔ تو ماضی سے شروع ہوا تھا، پھر مستقبل پہ آیا، پھر امر کے اوپر بات آئی۔ تو اس ترتیب میں بھی بہرحال کوئی نہ کوئی راز ہوگا، تو جو لوگ 6 سورہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس ترتیب کا خیال کریں، اس ترتیب سے پڑھیں۔ اچھا، آپ فرض کر لیں میں 6 سورہ رات کو سونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، 6 میں سے کون سی پڑھوں؟ پھر سورہ حشر پڑھ لیں، پھر سورہ حشر پڑھ لیں۔ تو یہ مسبحات کا ایک سیٹ ہے 6 سورہ کا، ان کو پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا اثرات ہیں، لیکن اگر کوئی یہ 6 سورہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم سورہ حشر پڑھ لے۔ اب اس سورہ حشر کی اپنی فضیلتیں، اس کے اپنے اثرات ہیں انسان کے وجود کے اوپر، میں فی الحال اس کے اوپر زیادہ عرض نہ کروں اور کانٹینٹس کے اوپر آ جاؤں کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کہ جو سورہ حشر کو ہر رات پڑھتا رہے، لگتا یوں ہے جیسے خدائی اوصاف اس کے اندر کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ ریفلیکٹ ہوں گی، یوں لگتا ہے۔ اچھا، خاص کر ایک بات ہے وہ یہ کہ سورہ حشر کی آخری آیتوں کے اندر خدا کی صفات گویا جیسے ہم لوگ عرف عام میں کہتے ہیں بھر کے بیان ہوئی ہیں، اور اس میں
عالم الغیب والشہادہ سے شروع ہوا ہے اور آخر تک آتے آتے خدا کی صفات. تو ان 3 آیتوں کے بارے میں مشہور ہے، ایک روایت میں بیان ہوا ہے، تھوڑا احتیاط کروں، ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ ان 3 آیتوں کو پڑھتے وقت کوئی سر پہ ہاتھ رکھ لے تو وہ خدا کی اس امان کو حاصل کر سکے گا. اس کے کیا راز ہوں گے، لیکن بہرحال اس سورہ حشر کے اندر کچھ ہے. حتیٰ ایک روایت اس طرح کی بھی موجود ہے کہ خدا نے اپنی اوصاف کا ایسا بیان کہ جو بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھ میں آنا تھا وہ اس سورہ میں رکھا ہے. یا الہی، نہیں معلوم اس میں کیا راز ہے. بہرحال یہ سورہ بہت اس معاملے میں اہم سورہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ جو روایات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور جان بوجھ کر میں اس کے الفاظ کو نہیں دہرانا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے وہ اس احتیاط کی وجہ سے کہ اہل بیت سے نسبت دینے میں آپ کو ماہ مبارک رمضان میں کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو میں اوور آل اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ اس احتیاط سے ہم خارج نہ ہوں. سورہ حشر مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوئی ہے. مدینہ میں نازل ہونے والی سورہ کا تعلق زندگی کے مسائل سے زیادہ ہوتا ہے، اور جو مکہ میں نازل ہونے والی ہوتی ہیں ان کا تعلق زیادہ تر عقائد سے اور بنیادی ترین عقائد سے ہوتا ہے. جو مکہ میں سورہ نازل ہوتی تھیں معمولاً ان کی آیتیں چھوٹی ہوتی تھیں، بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی تھیں. مدینے میں نازل ہونے والی سوروں میں آیتیں تھوڑی لمبی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو شاید اس وجہ سے کہ لوگوں کو قرآن کریم کی زیادہ عادت ہو چکی تھی اس وقت تک آتے آتے. بہرحال یہ جو سورہ ہے یہ مدنی ہے، اور اس کا موضوع اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بالکل صاف اس کے اوپر دلیل ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے. 59 سورہ ہے، 59ویں سورہ. اب اردو کا معیار ہمارے یہاں ایسا آ گیا کہ خود مجھے 59 69 79 میں خطرہ ہونے لگتا ہے کہ بھائی کون سا والا کیا تھا. تو اب اس لیے میں پاکستان سے باہر 59 کہتا ہی نہیں ہوں، 59 کہہ دیتا ہوں سیدھا. تو یہ بہرحال 59 59ویں سورہ ہے. اس میں 24 آیات کریمہ ہے، 24 آیات کریمہ. آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ پہلی آیت شمار نہیں کی گئی ہے تمام سوروں کے اندر سوائے حمد کے. سوائے حمد کے کسی بھی سورہ کے اندر بسم اللہ جز آیات شمار نہیں ہوتی ہے. تو اس سے ہٹا کر اس میں 24 آیات کریمہ ہیں.